رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں من ماتا جو مر جائے ولم یعرف اور نہ پہچانے امام زمانے اپنے زمانے کے امام کو ماتا میتۃ جاہلیہ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہاں پر رسول اسلام نہیں فرما رہے ہیں من ماتا ولم یرا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھے ماتا میتۃ جاہلیہ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ لم یرا کا لفظ استعمال نہیں کیا، لم یعرف جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور اسی حالت میں اس کائنات سے چلا جائے۔ پہچاننا الگ ہوتا ہے، دیکھنا الگ ہوتا ہے۔ ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو دیکھ لیں، ساری ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو اپنی نظروں سے دیکھ لیں۔ ہم ندبہ بھی کرتے ہیں، دعائے ندبہ میں بھی یہ کہتے ہیں پروردگار ہمارے لیے بڑا سخت ہے کہ ہم دنیا کی ہر شے کو دیکھیں اور اپنے زمانے کے امام کو اپنی نظروں سے نہ دیکھ سکے۔ یہ فکر ہے ہمارے اندر اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک فکر اور ہمارے ذہن میں ہو جانا چاہیے کہ جب تک زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تب تک امام سے ملاقات بھی نہ ہو۔ جب تک زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تب تک ملاقات بھی نہ ہو، کیونکہ زمانے کے امام کی معرفت نہ ہونے کے سبب ملاقات بھی ہو جائے تو ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو امام کا حق ہے۔ امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کو جاننا، امام کو پہچاننا، امام کی معرفت رکھنا یہ کمال ہے۔ دیکھنے والے تو گمراہ ہو گئے ہیں لیکن امام کو پہچاننے والے کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ امام کے پاس رہنا کمال نہیں ہے، امام کے مقصد کے ساتھ رہنا، امام کی معرفت رکھ کر امام کا ساتھ دینا کمال ہے۔ وگرنہ عبید اللہ ابن خرجوفی اپنی نظروں سے امام کو دیکھ رہا تھا، امام سمجھا رہے تھے، لیکن امام کو دیکھنے والا کامیاب نہیں ہوا، بلکہ جو امام کی معرفت رکھ رہا تھا وہ امام سے بہت دور تھا، کوفے میں تھا، امام کو خود جانا نہیں پڑا، امام نے صرف خط لکھا۔ امام کی معرفت تھی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی ہے، مال و منصب کی پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ زمانے کے امام کی پرواہ کی ہے۔ بتایا دیکھو امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کو پہچاننا کمال ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزوں، انسان موت کا نام آتے ہی گھبرا جاتا ہے۔ من ماتا جو بھی مر جائے، اور میں 12 سال اس حدیث کو، اس روایت کو پیش کر رہا ہوں اور موت کا لفظ زیادہ آ رہا ہے تو بہت سے افراد موت سے گھبرا جاتے ہیں۔ جیسے موت کا تذکرہ ہوا موت سے گھبرا جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انسان مرنا نہیں چاہتا، فنا نہیں ہونا چاہتا، اس کی یہاں موت میں فنا ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے اگر مر جاؤں گا تو ختم ہو جاؤں گا۔ کربلا والوں نے یہ تو بتایا موت میں فنا نہیں ہے، موت انہیں آتی ہے، فنا وہ ہوتے ہیں جن کے پاس حق نہ ہو، نہ حق مٹتا ہے نہ حق والا مٹتا ہے۔ اگر حق کے ساتھ ہو تو تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی دولت تمہیں دبا نہیں سکتی، کوئی حکومت تمہارا سر جھکا نہیں سکتی، یوں کو کوئی طاقت تمہیں فنا نہیں کر سکتی، حق اگر تمہارے ساتھ ہے۔ اور عزیزوں، جو افراد حق کے ساتھ نہ ہو تو انہیں دنیا کی کوئی بھی دولت بچا نہیں سکتی۔ وہ افراد جو دولت میں تھے، شہرت میں تھے، منصب میں تھے، فنا ہو گئے، لیکن جس نے دولت کو، منصب کو، شہرت کو اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں حق کے لیے فنا کر دیا، آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ اور منصب کو فنا کر دیتا ہے، آج ایسے منصب پر فائد ہے کہ ہر منصب والا اس کے سامنے سر جھکاتا نظر آتا ہے۔ زہیر کین نے تجارت کو ختم کر دیا لیکن تجارت کی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد آج سارے افراد جو تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، وہ زہیر کے کردار کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اپنی تجارتوں کو، اپنے بزنس کو زہیر کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ معیار بتا دیا، لوگ جو صاحب عزت بنے ہوئے تھے اور حسین کو مشورے دے رہے تھے، مکے میں جا کر پناہ لے رہے تھے، سمجھ رہے تھے خانہ کعبہ میں پناہ لینے سے ہم صاحب عزت بن جائیں گے، وہ خود خانہ کعبہ میں مر جانے کے باوجود بھی، قتل ہو جانے کے باوجود بھی
وہ عزت نہیں پا سکے جو حسین کربلا کی خاک میں ذبح ہونے کے بعد نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد لوگوں کی نظروں میں صاحب عزت بن گیا۔ عزت خانہ کعبہ میں رہنے سے نہیں ملتی ہے، عزت تجارت کے بڑھ جانے سے نہیں ملتی ہے، عزت منصب پر باقی رہنے سے نہیں ملتی ہے۔ حسین ابن علی نے بتایا کہ دیکھو ہم نے عزت کے لیے جو ہے جان قربان کر دی ہے، ہم نے جھوٹی عزت کے لیے مدینے میں قیام کو بہتر نہیں سمجھا، مکے میں چھپ جانے کو بہتر نہیں سمجھا ہے، بلکہ ناموس کو لے کر میں کربلا کے میدان میں آ گیا ہوں۔ ہماری ناموس کے سروں سے چادر چھیننے والے کامیاب ہوئے ہیں، جو حق کی راہ میں چادریں دے دی ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ عزیزوں موت میں فنا نہیں ہے، موت سے انسان گھبرا جاتا ہے، عزت چلی جائے گی پھر مل جائے گی، منصب چلا جائے گا پھر مل جائے گا، بزنس ٹھپ ہو جائے گا پھر چالو کر لیں گے، لیکن اگر موت آ جائے گی تو میں کیا کروں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ اس کے خوف کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں ختم کر دیا۔ عزیزوں انسان موت سے خوف کھاتا ہے، کیوں؟ موت آ جائے گی تو فنا ہو جائیں گے۔ اے بیٹا قاسم آگے بڑھو اور بتاؤ جس کے لیے حق ہے اس کے لیے موت کیسی ہے۔ یا امی الموت عندی احلی من العسل، اے چچا جان اگر ہم حق پر ہیں تو موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ اے بیٹا کڑیل جوان، عزیزو ہر انسان اپنی جوانی کی پرواہ کرتا ہے۔ اے بیٹا ایک کڑیل جوان آگے بڑھ کر بتاؤ اگر موت حق پر آتی ہے تو موت کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم حق پر ہیں تو چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے کوئی خوف نہیں۔ عزیزو کربلا والوں نے بتایا کہ موت انسان کو فنا نہیں کرتی ہے، حیات جاویدانی دے دیتی ہے۔ جو افراد موت سے گھبراتے تھے وہ مر کے ختم ہو گئے، اور جنہوں نے حق کی راہ میں زندگی دے دی آج بھی زندہ و جاوید بنے ہوئے ہیں۔ زندگی جینے کا سلیقہ ان سے لوگ لے رہے ہیں۔ عزیزو چونکہ آج کی مجلس جو ہے وہ ایک مرحوم کا نام شبیہ الحسن ہے۔ شبیہ الحسن کیا مطلب؟ امام حسن کی شبیہ ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایسی شخصیت کا تذکرہ کروں جو شبیہ الحسن تھا، جسے کائنات حسین کا امام حسن کا نائب جانتی ہے، اور جنہوں نے بتایا کہ کم سنی کوئی معیار نہیں رکھتی، کم عمری انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ اگر انسان چاہے کم سنی میں بھی امام کا نائب بن سکتا ہے۔ جناب قاسم کون ہے؟ امام حسن کے نائب ہیں، شبیہ حسن ہیں۔ عزیزو امام حسن کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ امام حسن کم سنی امام حسن جو ہیں وہ بزدلی کے عالم میں صلح کر لیتے کیونکہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے، خوف تھا جان کا، لیکن بتایا امام حسن نے کہ میری صلح کس لیے تھی، اور اس چیز کو امام حسن کو نہیں بتانا پڑا۔ یہ کربلا میں جناب قاسم نے بتایا میرے باپ نے کیوں صلح کی ہے۔ کبھی بیٹے باپ کی وجہ سے جانے آتے ہیں، کبھی بیٹوں کی وجہ سے باپ کی شخصیت پتہ چلتی ہے، اہمیت پتہ چلتی ہے۔ کربلا میں وہ بیٹے تھے جنہوں نے بتایا کہ میرے باپ کی حیثیت کیا ہے، میرے باپ کا وقار کیا ہے۔ عزیزو جناب عباس کو دیکھ کر امام علی کی عظمت پتہ چل رہی تھی، جناب علی اکبر کو دیکھ کر امام حسین کی شخصیت پتہ چل رہی تھی، جناب قاسم کو دیکھ کر لوگوں نے عظمت امام حسن کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو کربلا میں وہ افراد تھے جو بے مثال تھے، جن کو وراثت میں شجاعت ملی تھی، علم ملا تھا، کردار ملا تھا، تقوی و پرہیزگاری ملی تھی، وہ شجاعت ملی تھی جو پروردگار کے خاص بندوں کو ملتی ہے۔ عزیزوں امام حسن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن بھی رسول اسلام کے نواسے، امام حسین بھی رسول اللہ کے نواسے، دونوں فرزند رسول، دونوں کی ماں سیدہ اور دونوں کی ماں جو ہے بطول ہے، اس کے باوجود بھی دونوں کے مزاج میں اختلاف، دونوں کے بابا علی مرتضیٰ، لیکن دونوں کے مزاج میں اختلاف۔ یہی تو کہا جاتا ہے کہ دونوں کے مزاج میں اختلاف ہے، جبکہ حقیقتاً حالات مختلف ہیں، مزاج مختلف نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان جب تک حالات کا اندازہ نہیں رکھے گا، جب تک زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھے گا، تب تک ایسے شک و شبہات
ہمارے ذہنوں میں آتے رہیں گے۔ نعوذ باللہ امام حسن نے اپنے باپ کے قاتل سے کیوں صلح کر لی؟ امام حسن کو معاویہ سے صلح نہیں کرنا چاہیے تھا، جنگ کرنا چاہیے تھا۔ جیسے امام حسین نے یزید سے جنگ کی ہے ویسے حسین کو بھی، جیسے امام حسین نے یزید سے جنگ کی ہے ویسے امام حسن کو بھی معاویہ سے جنگ کرنا چاہیے۔ عجیب عجیب فکریں آتی ہیں۔ وہ افراد کی جملے کہتے ہیں جو زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، یعنی وہ جو کسی بھی امام کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ اماموں کو تو ماننا ہے لیکن امامت کی معرفت ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، کیونکہ حاکم کو امام ماننے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، امام کو حاکم ماننے والا ہر زمانے میں کامیاب رہا ہے۔ عزیزوں، وہ افراد جو امام کو مشورہ دے رہے ہیں اور امام کے صلح کے بعد امام کو یہ کہہ کر سلام کر رہے ہیں، سلام ہو آپ پر یا مذل المومنین، اے مومنوں کو رسوا کر دینے والے۔ امام حسن کو سلام کر رہے ہیں لشکر میں سے، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مومنوں کو رسوا کر دینے والے، آپ پر میرا سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے امام کے ساتھ ہیں ضرور، امام کو دیکھ تو ضرور رہے نظروں سے، لیکن زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتی۔ امام ہوتا کون ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو ریاست عمومیت، امام عمومی ریاست رکھتا ہے، ریاست عامت، جو عام ریاست رکھتا ہے، جو جسم پر بھی حاکم ہوتا ہے، جو روح پر بھی حاکم ہوتا ہے۔ امام کا جملہ حرف آخر ہوتا ہے۔ امام نے کہہ دیا قیام کرنا ہے تو ہمیں صلح نہیں کرنا، امام کہہ دیں صلح کرنا ہے تو تلوار کو نیام سے نہیں نکالنا۔ رسول اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ الحسن والحسین امامان، دونوں امام ہیں، کاما و قادہ، چاہے قیام کرے چاہے صلح کر لے۔ تو عزیزوں دونوں امام، امام کا مطلب کیا ہے؟ اگر صلح کر لے تو صلح کا احترام کرو، جنگ کرے تو قیام کا ساتھ دو۔ اسی کا مطلب ہی ہے جو شیعہ ہوگا، جو امام کی معرفت رکھتا ہوگا، وہ صلح کا بھی احترام کرے گا، جنگ بھی ساتھ دے گا۔ تو عزیزوں دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں حالات میں فرق ہے، مزاج میں فرق نہیں۔ یہی تو کہا جاتا ہے امام حسن نے نعوذ باللہ امام حسن نے صلح کر لی باپ کے قاتل سے، اور امام حسین کا ایسا مزاج تھا کہ امام حسین نے جنگ کرنا پسند کیا، قتل ہو جانا پسند کیا، لیکن ظالم کے خلاف ہتھیار نہیں ڈالے۔ نعوذ باللہ ایسا کہا جاتا ہے مثلا امام حسن کو کوئی پرواہ نہیں اور امام حسین کو بڑی پرواہ ہے۔ تو عزیزوں کیا دونوں کے مزاج میں اختلاف ہے؟ مثال کے ذریعے سے بات واضح کروں، جناب ابراہیم خلیل خدا ہے، خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن نمرود جو گمراہ ہو بھی رہا ہے، گمراہ کر بھی رہا ہے، ایک وقت وہ بھی آیا جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو پروردگار عالم نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما۔ میں مکمل واقعہ نہیں پڑھوں گا، بس مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر رہا ہوں۔ عزیزوں پروردگار عالم نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور اپنے ابراہیم کے لیے، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ عزیزوں آگ ٹھنڈی بھی ہوئی، جو انگارے تھے وہ پھول بن گئے، جو آگ جل رہی تھی جو جہنم جیسی تھی وہ گلزار بن گئی، یوں کوئی جنت بن گئی۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے کہا میرے ابراہیم کے لیے خاموش ہو جا۔ عزیزوں جیسے ابراہیم کے لیے خاموشی کو حکم دیا گیا اور یہ نہیں کہا گیا ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہے اور ٹھنڈک بھی انسان کی جان لے سکتی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا بردم و سلامہ، یعنی ایسی ٹھنڈک ہو جو سلامتی بن جائے۔ عزیزوں جناب ابراہیم بچ گئے، لیکن دوسری جگہ جو دوسرا خدا کا دشمن ہے، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، فرعون، اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں پروردگار کے اس بندے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا جو ظلم کی حکومت کو تہس نہس کر دے۔ 70,000 بچوں کو قتل کر دیا، لیکن پروردگار نے کہا کہ خدائی کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہی ہر شے پر قادر ہوگا جو حقیقی پروردگار ہوگا۔ تو کسی کو مارنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن موت نہیں دے سکتا، تو کسی کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن زندگی نہیں دے سکتا۔ اے فرعون، اگر میں نہ چاہوں تو تو میرے موسیٰ کو مار نہیں سکتا، اگر میں نہ چاہوں تو اپنی جان بچا نہیں سکتا۔ تو عزیزوں جناب موسیٰ کو پروردگار عالم نے پیدا بھی کیا اور خود فرعون کے دربار میں پلوایا بھی۔ جب فرعون کو شک ہونے لگا کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے
جو میری حکومت کو ختم کر دینے والا ہے، میری بساط کو الٹ دینے والا ہے، تو جناب موسیٰ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جناب آسیہ نے مدد کی اور کہا کہ اگر اس بچے کو مارنا چاہتے ہو تو پہلے آزمائش کر لو، امتحان لے لو، کوئی عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے، اگر خاص بچہ ہوا تو مار دینا۔ یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے الہام تھا جناب آسیہ کے دل پر کہ ایک بچے کی اور جو نبی خدا اس کی حفاظت ہو سکے۔ اب عزیزوں، جب آگ اور پتھر کو رکھا گیا، کہا خاص بچہ ہوگا اس پتھر کو اٹھائے گا، لیکن اگر عام بچہ ہوگا تو آگ کو اٹھائے گا۔ لیکن جب جناب موسیٰ نے اس پتھر کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، پروردگار عالم نے فرشتے کو حکم دیا کہ جناب موسیٰ کے ہاتھ کو آگ کی طرف موڑ دو۔ جناب موسیٰ نے آگ کو اٹھایا، ہاتھ جل گیا۔ ہاتھ جلا تو پروردگار اگر کسی نعمت کو لیتا ہے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ ہاتھ جلا ید بیضا بنا دیا، ہاتھ جلا ید بیضا بنا دیا، منہ میں رکھا زبان جلی تو کلیم اللہ بنا دیا۔ جناب موسیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اللہ سے براہ راست کلام کیا ہو۔ ہر نبی سے فرشتے کے ذریعے سے پیغام رسانی ہو رہی تھی، لیکن جناب موسیٰ وہ تھے زبان جلنے کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ میرے بندے کو، میرے نبی کو احساس نہ ہو، پروردگار عالم نے اسے کلیم اللہ بنا دیا، اس سے خود کلام کیا۔ کیوں؟ اس لیے وَحَلُّلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، پروردگار عالم سے یہ بھی کہا تھا جناب موسیٰ نے اپنی زبان کی گرہ کو کھول دے، چونکہ زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو پروردگار عالم اگر کوئی نعمت لیتا ہے تو اس سے اچھی عطا بھی کرتا ہے۔ عزیزو، ہاتھ جلا ید بیضا بنا دیا، زبان جلی کلیم اللہ بنا دیا۔ عزیزو، اس کے بعد جناب موسیٰ ہاتھ میں جب آگ لیتے ہاتھ جل جاتا ہے، زبان پر رکھتے زبان جل جاتی ہے۔ پروردگار وہاں پر اگر اپنے خلیل کے لیے آگ کو گلزار نہ کرتا تو تیرا خلیل جل جاتا۔ یہاں پر اگر اپنے کلیم کے ہاتھ کو آگ کی طرف نہ مڑواتا تو تیرا کلیم بچ جاتا۔ وہاں پر اپنے خلیل کے لیے آگ کو گلزار کر رہا ہے اور یہاں اپنے کلیم کو آگ سے جلا رہا ہے۔ پروردگار، کیا تجھے اپنے ابراہیم سے زیادہ محبت ہے؟ اپنے موسیٰ سے کم محبت ہے؟ ایک نبی سے اتنی محبت کہ آگ کو گلزار کر دیا، دوسرے نبی کو اختیار تھا آگ اٹھائے یا پتھر اٹھائے، لیکن جب پتھر اٹھانے کی کوشش کی تو تم نے آگ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، ہاتھ کو جلا دیا، زبان کو جلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجھے اپنے ابراہیم سے زیادہ محبت ہے، اپنے موسیٰ اور کلیم سے کم محبت ہے۔ تو شاید پروردگار آواز دے، یہاں پر محبت کی بات نہیں ہے، یہاں پر جلانا اور نہ جلانے کی بات نہیں۔ تو پروردگار کیا بات ہے؟ کہا دونوں حالات مختلف ہیں۔ ایک جگہ پر میں نے دیکھا اپنے ابراہیم کی اگر آگ کو گلزار کر دوں گا تو میرا ابراہیم خلیل بچ سکتا ہے۔ دوسری جگہ پر دیکھا کہ میرا کلیم اگر اس کے ہاتھ کو جلا دیتا ہوں تو میرا کلیم بچ سکتا ہے۔ نہ مجھے وہاں پر آگ گلزار کرنا مقصد تھا، نہ یہاں پر آگ سے ہاتھ کو جلانا مقصد تھا۔ تو پروردگار مقصد کیا تھا؟ وہاں پر تو اپنے خلیل کو بچا لیا، یہاں پر اپنے کلیم کو جلا دیا۔ تو کہا دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، بس حالات مختلف ہیں۔ ایک جگہ پر دیکھا میرا خلیل آگ کے گلزار ہونے سے بچتا ہے، میں نے آگ کو گلزار کر کے اپنے خلیل کو بچایا۔ ایک جگہ پر دیکھا میرا کلیم آگ سے جلنے سے بچتا ہے، میں نے آگ سے جلا کر بچایا۔ میرا مقصد نہ آگ سے جلانا تھا نہ آگ سے بچانا تھا، میرا مقصد دونوں نبیوں کی حفاظت کرنا تھا۔ جیسے حالات تھے ویسے میں نے حالات سے کام لیا۔ ایک جگہ جلنے سے بچ رہا تھا، آگ سے جلا کر بچایا۔ ایک جگہ گلزار ہونے سے بچ رہا تھا، آگ کو گلزار ہونے سے کر کے بچایا۔ تو پروردگار کا مقصد کیا ہے؟ دونوں نبیوں کی حفاظت کرنا، دونوں نبیوں کی حفاظت کرنا، بس وہی مقصد امام حسن اور امام حسین کا تھا۔ ایک بھائی نے دیکھا سن کر کے دین بچتا ہے، سن کر کے دین کو بچایا۔ دوسرے بھائی نے دیکھا جنگ کر کے دین بچتا ہے، دوسرے بھائی نے جنگ کر کے دین بچایا۔ جب پہلے بھائی نے سن کیا، امام حسین نے دستخط کر کے بتایا اگر حسین اس وقت امام ہوتا تو حسین بھی سن کرتا۔ اور جب امام حسین نے کربلا میں جنگ کی تو اپنے بیٹے قاسم کے بازو پر تعویذ باندھ کر امام حسن نے بتایا اگر سن 61 ہجری میں حسن کربلا میں ہوتا تو حسن بھی تلوار چلاتا اور حسن بھی جنگ کرتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جان بچانا ہے، نہ کسی کی جان لینا ہے، نہ کسی کو جلانا ہے، نہ کسی کے لیے آگ کو گلزار کرنا ہے۔ میرا مقصد نبیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ امام حسین نے دیکھا جنگ کر کے دین بچتا ہے، جنگ کر کے دین کو بچایا۔ امام حسن نے دیکھا صلح کر کے دین بچتا ہے، تو امام حسن نے صلح کر کے دین کو بچایا اور بتایا دونوں امام کا مقصد دین بچانا ہے۔ دونوں بھائیوں کا مقصد ایک تھا۔ جب امام حسن نے صلح کیا، امام حسین نے امضا کیا۔ امام حسین رضایت دکھاتے بتاتے ہیں اگر سن 40-41 ہجری میں حسین درجہ امامت پر ہوتا تو امام حسین بھی جو ہے وہ صلح کرتے، اور سن 61 ہجری کو اگر حسن باحیات ہوتا، حسن بھی جنگ کرتا۔ عزیزو اسی لیے بازو پر تعویذ باندھا اور بتایا کہ دیکھو اگر بیٹا شجاعت کے اس منزل پر ہو تو باپ کی شجاعت کیا ہوگی۔ عزیزو امام حسن نے کیا کہا تھا، اے میرے لال قاسم جب مصیبت کا وقت ہو تو تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ عزیزو یہ بہت عظیم بات ہے۔ ہم نے صرف مسائل کے جملوں میں اس بات کو رکھ دیا اور جناب قاسم کی عظمت اور جناب امام حسن کی حکمت کو ہم نے اجاگر ہی نہیں کیا کہ امام حسن کی حکمت کیا ہے اور جناب قاسم کی عظمت کیا ہے۔ جناب امام حسن نے تعویذ لکھا، لوگ بچوں کی جان بچانے کے لیے بازو پر تعویذ باندھتے ہیں، امام حسن نے جناب قاسم کی جان دینے کے لیے بازو پر تعویذ باندھا۔ لیکن عزیزوں ایک ایسا معمہ ہے، ایسا مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ہے۔ جناب قاسم کون ہے؟ نائب امام حسن، بتانا ہے ان کو۔ امام حسین نے اسی لیے اجازت نہیں دی ہے، خود امام حسن نے اجازت دلوائی ہے۔ ہم نے ہمیشہ جناب قاسم کو مصیبتوں میں گرفتار ایک کمسن بچے کی صورت میں دکھایا ہے، جیسے کوئی بھی معصوم ہو یا خود وہ شخصیتیں جو نمایاں شخصیتیں ہیں جن کی شخصیت کا کلمہ غیروں نے پڑھا، جن کی عظمتوں کو دشمنوں نے مانا۔ ہم نے صرف مصیبتوں میں اتنا گھیر دیا ہے کیونکہ عظمتوں کو لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کرتے۔ جناب قاسم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، امام حسن کی اور بھی اولاد تھی، لیکن جو عظمت جو منزلت جناب قاسم کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اگر کوئی معمولی بچہ ہوتا تو وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا جس منزل پر پہنچ کر آج کربلا میں جناب قاسم کی شہادت ایک نمایاں شہادت ہے۔ عزیزوں وہاں پر ہزاروں بچے آ سکتے تھے لیکن جناب قاسم کا انتخاب امام وقت نے کیا تھا۔ ہم ایک بات کو نہ دیکھیں، امام حسن ہے کون؟ امام وقت تھے، امام وقت نے تعویذ باندھا تھا۔ تو عزیزوں جناب قاسم کو جب تعویذ باندھی تو ایک جملہ کہا، اے میرے لال قاسم جب مصیبت کا وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، اس تعویذ کو کھول لینا۔ تو جب مدینے سے جناب قاسم نکل رہے تھے تو کیا کم مصیبت کا وقت تھا، بڑی مصیبت کا وقت تھا، گھبرا جانا چاہیے تھا۔ بعد کی لہر چھوٹے گی، جدہ کی لہر چھوٹ رہی ہے، نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، پھر یہاں سے چلے جائیں گے تو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جناب قاسم بتا رہے ہیں کہ میں کس باپ کا بیٹا ہوں، میں کس کی اولاد ہوں۔ بتایا جب دین پر وقت پڑے تو ایسی مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ جناب قاسم نے تعویذ نہیں کھولا۔ جب مکے سے وارث مکہ کو بغیر حج کیے ہوئے وہاں سے نکالا جا رہا تھا، مجبور کیا جا رہا تھا کہ مکے سے نکل جائے اور حالات ایسے بن رہے تھے، کم مصیبت کا وقت تھا، جناب قاسم کو گھبرا کے تعویذ کھول لینا چاہیے تھا۔ جناب قاسم اس وقت بھی تعویذ نہیں کھولا۔ جناب قاسم گھبرا جاتے، کوئی بھی بچہ ہو گھبرا جانا چاہیے کہ ایسی مصیبت کا وقت ہے کہ ہم حج نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کو تو وارث مکہ کہا جاتا ہے، وارث منع کہا جاتا ہے، ہمارے جد کی وجہ سے یہ حج واجب ہوا، یعنی جو حقدار ہے حج کرنے کا اس کو ہی حج نہ کرنے دیا جا رہا ہے، ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں۔ میرا چچا جو امام وقت ہے وہ مکہ چھوڑ رہا ہے، مصیبت کا کم وقت نہیں تھا، جناب قاسم کو گھبرا کے تعویذ کھول لینا چاہیے تھا، لیکن جناب قاسم نے تعویذ نہیں کھولا۔ بتایا جب دین پر وقت پڑے تو ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جب جناب قاسم کربلا کے میدان میں تھے اور 4 محرم کو پانی بند کر دیا گیا
جناب قاسم کو گھبرا جانا چاہیے. اب کیا ہوگا اس دشت بلا میں اگر پانی نہ ملا تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ جناب قاسم کو گھبرا جانا چاہیے تھا، پریشان ہو جانا چاہیے تھا. موت کا خوف جناب قاسم کو بے چین کر دینے کے لیے کافی تھا. پھر اس کے باوجود بھی جناب قاسم نے تعویذ کو نہیں کھولا، بتایا جب دین پر ایسا وقت پڑے تو ایسی قربانیوں کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. 7 محرم سے جب پانی ختم کر دیا گیا، گھبرا کے جناب قاسم کو تعویذ کھول لینا چاہیے تھا، تب بھی نہیں کھولا. 10 محرم تک جناب قاسم نے تعویذ کو نہیں کھولا. جب تک جان بچ سکتی تھی تب تک جناب قاسم نے تعویذ کو نہیں کھولا. کب تعویذ کو کھولا؟ اس وقت کھولا کہ جب امام وقت نرغے آدھا میں گھرا تھا اور مرنے کی رضا نہیں مل رہی تھی. جناب قاسم نے جان کو بچانے کے لیے تعویذ نہیں کھولا بلکہ جان کو قربان کرنے کے لیے تعویذ کھولا. اور بتایا، میں نے کیا کہا، نیابت کر رہے امام حسن کی، شبیہ امام حسن کہا گیا ہے جناب قاسم کو. بتانا ہے کہ میرے باپ نے دین کو بچانے کے لیے صلح کیا تھا. میرے باپ کی شجاعت کیا ہے. اے دشمنوں دیکھو، اے بے معرفت لوگوں دیکھو، مجھے اپنے زمانے کے امام کی اتنی معرفت ہے کہ میں نے دیکھا امام نرغے آدھا میں گھرا ہے تو میں نے سب سے بڑی مصیبت سمجھی ہے. جان بچانے کی پرواہ نہیں کی ہے، زمانے کے امام کی پرواہ کی ہے، جان دینے کے لیے تعویذ کھولا. دوسری چیز یہ کہ جب 13 سال کا بچہ موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہے، 13 سال کا بچہ 13 سال کے بچے کی نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو جو امام وقت ہے اس کی بھری جوانی میں موت کی کیا حیثیت ہوگی، موت کی کیا اہمیت ہوگی. وہ موت سے خوف کھانے والا ہوگا، اس کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا. میں کوئی اور نہیں، حسن کا خون ہوں اور اسی لیے رجز خانی کی ہے تو یہی کہا کہ میں حسن کا فرزند ہوں. عزیزوں، کربلا میں رجز خانی اگر ہو رہی ہے، رجز خانی شجاع انسان کا نام لیا جاتا ہے. اگر امام حسن کے اندر شجاعت نہ ہوتی تو کبھی جناب قاسم رجز خانی میں اپنے باپ کا نام نہ لیتے بلکہ اپنے دادا علی کا لیتے، اپنے چچا عباس کا لیتے، اپنے چچا امام حسین کا لیتے. میں حسین کا بھتیجا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں فرزند مینا، یہی کہتے. لیکن جناب قاسم نے جب رجز خانی کی تو کہا کہ میں حسن کا لال قاسم ہوں، میں حسن کا لال قاسم ہوں. اگر امام حسن نے نعوذ باللہ بزدلی کے عالم میں صلح کیا ہوتا تو وہاں کوئی اور نہیں، یا شام کے لوگ تھے یا کوفے کے لوگ تھے جو امام حسن کے مقابلے میں آ چکے تھے، یا امام کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے، بڑھ کر کہہ دیتے اے قاسم کسی اور کا نام رجز خانی میں لو، اپنے باپ کا نام نہ لو، لیکن کسی کا بڑھ کر یہ نہ کہنا اور خاموش ہو جانا. اور قاسم سے خوف کھانا اس بات کی دلیل ہے امام حسن اپنے زمانے کے سب سے شجاع ترین انسان تھے. یہ غیروں کی نظر میں بتا رہا ہوں، وگرنہ امام وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کا شجاع ترین ہوتا ہے. عزاداروں، ہم نے اگر کربلا کو سمجھ لیا ہوتا تو زمانے کے امام کو سمجھ لیا ہوتا کہ 13 سال کا بچہ بتا رہا ہے زمانے کے امام کی اگر معرفت ہو جائے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے. موت میں وحشت نہیں، دہشت نہیں، بلکہ موت کی تمنا انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے. موت سے بچنے کے لیے فکر مند نہیں ہوتا ہے، زندگی دینے کے لیے پرواہ کرتا ہے. عزیزوں، ایک اور خاتون تھی جسے مثل زہرا کہا جاتا ہے، جنہیں خود ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے. آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب جناب ثانیہ زہرا جناب زینب کو کوفے سے شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے. عزیزو، جناب زینب کون ہے؟ جناب زینب وہ ہے کہ جنہیں بے انتہا ظلم کا شکار بنایا گیا. عزیزو، جناب ثانیہ زہرا جناب زینب اس ہستی کو کہتے ہیں جن کا احترام امام حسن بھی بہت کرتے تھے، امام حسین بھی بہت کرتے تھے، اور جناب عباس جتنا احترام کرتے تھے. کائنات کا کوئی بھی بھائی اپنی بہن سے اتنی محبت نہیں کر سکتا. عزاداروں، بس محسوس اگر کر لیں گے زینب
کے اوپر کتنے ظلم اٹھائے گئے ہیں۔ عزاداروں 10 محرم سے پہلے اگر زینب کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو حسین تڑپ جاتے تھے، کہتے تھے بہن زینب میری نظروں کے سامنے اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حسین تڑپ کے رہ جائے گا، اے زینب میرے سامنے رویا نہ کرو۔ زینب جب تم گریا کرتی ہو نا تو حسین کا دل بیٹھنے لگتا ہے، حسین تڑپ جاتا ہے۔ عزیزوں جب شہزادی کی آنکھ میں آنسو آتے تھے تو جناب عباس آگے بڑھ کر سہارا دیتے تھے، اے شہزادی میرے سامنے غلام کے سامنے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو غلام کی زندگی کا کیا فائدہ۔ عزیزوں زینب کو بڑا حوصلہ ملتا تھا، میرا ماجایا میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میرا بھائی عباس میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ بڑا خیال تھا جناب عباس کو زینب کا، بڑا خیال تھا امام حسین کو اپنی بہن زینب کا، اے ماجائی گریا نہ کیا کرو، اے ماجائی میرے سامنے رویا نہ کرو۔ حسین کو بالکل برداشت نہیں ہوتا، حسین کا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ عباس بھی یہی کہتے تھے اے شہزادی میرے سامنے گریا نہ کیا کریے، جب آپ گریا کرتی ہے عباس سے رہا نہیں جاتا ہے، عباس سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ عزادارو جس زینب کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ زینب کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، زینب رونے نہ پائے، حسین کی شہادت کے بعد عباس کی شہادت کے بعد کتنا رلایا گیا ہے زینب کو۔ عزادارو شام غریبہ کا منظر کبھی سید سجاد بھول نہ سکے ہیں۔ عزادارو جب بھی سید سجاد شام غریبہ کا منظر یاد کرتے تھے تو کہتے تھے ہائے میری پھوپھی اماں کو بڑا تڑپایا گیا، میری پھوپھی اماں پر بڑا ظلم ڈھایا گیا۔ علامہ قزوینی کہتے ہیں شام غریبہ میں جس بی بی پر سب سے زیادہ ظلم ڈھایا گیا وہ علی کی بیٹی زینب ہے، اس کو بے انتہا تازیانے مارے گئے، اسے سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ عزادارو آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے نا کہ جب کوفے سے شام یہ قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا ہے، عزادارو کوفے میں جا کر زینب 12 تاریخ سے سکون کی سانس نہیں لے رہی ہے، مسلسل تڑپایا جا رہا ہے۔ باغی کی بہن آئی ہے، عزادارو کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی زینب کے سامنے حسین کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے۔ زینب تڑپ رہی، زینب کے سامنے سکینہ کو تڑپایا جاتا ہے، زینب رو رہی۔ حسین ابن علی نے یہی تو کہا تھا انا قتیل الابرار، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا، لیکن شہزادی زینب کو بھی کوفہ و شام میں اتنا رلایا گیا ہے، اتنا تڑپایا گیا ہے، بڑا غازی یاد آتا تھا۔ عزادارو حسین کی وہ باتیں بڑی یاد آتی تھی، اے زینب گریا نہ کیا کرو، بڑا درد تھا زینب کا۔ عزادارو زینب جب واپس آئی ہے کربلا، اپنے بھائی کی لحد پہ گرا دیا خود کو، لپٹ جاتی ہے قبر امام حسین سے، ایسا لگتا تھا حسین کے گلے لگ گئی ہے زینب، اور اب سارے درد جو تھے وہ تازہ ہونے لگے۔ اے بھیا آپ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اے بھیا آپ کے بعد تیری زینب کو بڑا ستایا گیا۔ اے بھیا جب میں یہاں سے جا رہی تھی نا میں نے تیرے لاشے کو دیکھا تھا، آپ کے ہاتھوں کو قطع کر دیا گیا تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ اے بھیا یہ بہن دیکھ کر کیسے پہچان لیتی، آپ کے جسم سے لباس اتار لیا گیا تھا، اے بھیا آپ کے سر کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا گیا تھا، اے بھیا آپ کو دیکھ کر پہچان نہیں پائی تھی۔ میں نے سوال کر لیا تھا انتاخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ لیکن اے بھیا آپ کے بعد مجھے شام غریبہ میں اتنا مارا گیا، اے بھیا اگر اس وقت دیکھتے میرا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا، اے بھیا کوفہ و شام کی گلیوں میں مجھے نیزے چبھ ہوئے گئے، اے بھیا جب بھی سکینہ پر کوئی ظلم ہوتا تھا میں آگے بڑھ کر بچانے کے لیے بڑھتی تھی تو میرے چہرے پہ تازیانے مارے جاتے تھے، میری پشت پہ تازیانے مارے جاتے تھے۔ اے بھیا کوفہ و شام میں آپ کی بہن کو اتنا مارا گیا ہے، اتنا ستایا گیا ہے، اے بھیا اگر میرے سامنے بیٹھے ہوتے اپنی پیاری بہن کو دیکھتے پہچان نہ پاتے، بس اتنا کہ جانتے اختی زینب کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ اے بھیا میرا چہرہ لہو لہان، میرا چہرہ اس قابل نہیں کہ تم مجھے دیکھ کر برداشت کر سکتے۔ اے بھیا بڑے ظلم ہوئے تھے زینب۔ سلام الرسول سلام مؤجم القلب القلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رسالین بقضائی تسلیم الامرے۔ پروردگار جی محمد و آل محمد وسلم واسطہ ہمارے مختصر سے بات قبول فرما۔ پروردگار جی محمد و آل محمد وسلم واسطہ
جو مومنین و مومنات مریض میں شفا کامل واجب عنایت فرما، جو مقروض ہیں قصص رخدوش فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی آزادان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری دلی خواہشی ہے کہ ہمارا خطیب، ہمارا ذاکر، ہمارا امام وہ امام جو وارث کربلا ہے، منتقم خون امام حسین ہے، پروردگار ہماری دلی خواہش یہی ہے کہ وہ کربلا کی مصیبتوں کو بیان کرے اور ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم امام کی زبان سے کربلا کی مصیبتوں کو سن سکیں۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ایمان کی معرفت رکھنے والے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ جن مرحوم کی سال ثواب کی مجلس برپا کی گئی ہے، پروردگار اس مجلس کا واسطہ امام حسین کے حق کا واسطہ ان کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں بلند درجہ عطا فرما، انہیں ناصران امام زمان میں شمار فرما۔ جو حاضرین ہیں سب کی نیک دلی حاجات کو پوری فرما، ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ گزارش ہے کہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول شفیع الحسن ابن محمد نقی